नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल ई लर्निंग जमात शशम में खुशामदीद। मेरा नाम इकरा आफ्ताब है। मज़मून आपका इस्लामियात है। बाब 2 में ईमानियात और इबादात से लिया गया है। सबक नंबर 2 नमाज। तो बच्चों, आज हम हिस्सा अव्वल में इसकी पढ़ाई और इसकी वजाहत के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये है आपका आज का उन्वान, जो कि ईमानियात व इबादात से नमाज का है, और ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर 16 पर मौजूद है। तो प्यारे बच्चों, नमाज किसे कहते हैं? अरबी में नमाज को सलात कहते हैं, जिसके मायने दुआ के हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला के नज़दीक कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को इसके वक्त पर अदा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज को अच्छी तरह अदा करता है, नमाज उसे दुआएं देती है, और अल्लाह ताला इसी तरह तेरी हिफाजत करे जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की। तो प्यारे बच्चों, नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से कुर्ब हासिल करें। नमाज इस तरह पढ़िए कि गोया आप अल्लाह ताला को देख रहे हैं, या कम अज़ कम ये एहसास रखिए कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो उसके हुजूर सजदा करता है। बस जब तुम सजदा करो तो सजदे में खूब दुआ किया करो। तो प्यारे बच्चों, अब हम नमाज के चैप्टर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसके मफ़हूम के बारे में पढ़ेंगे। मफ़हूम जो है फ़हम से निकला है, जिसके मायने समझ बूझ के हैं। नमाज को अरबी में सलात कहते हैं। सलात के लग़वी मायने यानी लुग़त से लिए गए हैं, दुआ के हैं। इस्लाम में नमाज से मुराद वो इबादत है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक मखसूस का मतलब है ख़ास तरीके के साथ अदा करना सिखाई है। तो प्यारे बच्चों, अब हम नमाज की अहमियत के बारे में पढ़ेंगे। दीन इस्लाम में नमाज की बहुत अहमियत है। अरकान रुकन की जमा है। अरकान इस्लाम में कलमा तौहीद के बाद दूसरा अहम रुकन नमाज है। नमाज वो इबादत है जो तमाम मुसलमानों पर यकसा फ़र्ज़ है। यकसा का मतलब है बराबर। नमाज मुसलमान और गैर मुसलमान में फ़र्क ज़ाहिर करती है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क की यानी नमाज को छोड़ा, तर्क का मतलब है छोड़ना, उसने कुफ़र किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नमाज की बार बार ताकीद का मतलब है हुक्म दिया है, ताकीद की है, जिससे नमाज की अहमियत का अंदाज़ा होता है। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह बकरा की आयत नंबर 43 में, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वर्कऊ मार राकीन, जिसका तर्जुमा है नमाज पढ़ा करो और ज़कात दिया करो, अल्लाह ताला के आगे झुकने वालों के साथ झुका करो। तो प्यारे बच्चों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीद के बाद जो हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से मिला वो नमाज ही का था। हम नमाज पढ़कर इस बात का सबूत पेश करते हैं कि हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं और इसी की इबादत करते हैं और इसी के सामने झुककर बंदगी का इजहार करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान की मुकम्मल अतात करें। अतात का मतलब है फरमाबरदारी, और नमाज में कोताही का मतलब है गलती ना करें। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक से भी होता है, अस्सलातु इमादुद्दीन, जिसका तर्जुमा है नमाज दीन का सतून है। तो प्यारे बच्चों, अब हम नमाज की फ़जीलत के बारे में पढ़ेंगे। इस्लाम में नमाज की बहुत फ़जीलत बयान की गई है। नमाज पढ़ने से इंसान का अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ कायम हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज मोमिन की मेराज है। मेराज बुलंदी को कहते हैं।
یعنی نماز مومن کو بلند کر دیتی ہے۔ نماز انسان کو ہر برائی سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ترجمہ، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اگر ہم یہ احساس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ احساس ہمیں برے کاموں سے روکتا ہے اور اچھے کاموں کی طرف مائل کرتا ہے۔ مائل کا مطلب ہے متوجہ۔ یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے سے انسان میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز پڑھنے سے انسان میں نظم و ضبط کا مطلب ہے اصول، ڈسپلن، اخوت، بھائی چارہ، ہمدردی، اتحاد، میل جول، مساوات، برابری اور وقت کی پابندی جیسی خوبیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم نماز کے فرائض کے بارے میں پڑھیں گے۔ فرائض جو ہے فرض کی جمع ہے۔ نماز کے فرائض دو قسم کے ہیں۔ ایک قسم کے فرائض نماز سے باہر ہیں، ان کو شرائط کہا جاتا ہے۔ شرائط جو ہے شرط کی جمع ہے۔ اور دوسری قسم کے فرائض نماز کے اندر ہوتے ہیں، ان کو ارکان کہا جاتا ہے۔ ارکان جو ہے رکن کی جمع ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم نماز کی شرائط کے بارے میں پڑھیں گے۔ نماز کی درج ذیل شرائط ہیں، جو کہ نمبر 1 ہمارے پاس ہے طہارت۔ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ کریں تو ہمارا جسم ہر طرح کی نجاست کا مطلب ہے گندگی سے پاک ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمارا لباس بھی پاک صاف ہو۔ جس جگہ ہم نماز ادا کریں وہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے۔ نماز سے پہلے اچھی طرح وضو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہمارے پاس ہے سطر۔ سطر سے مراد جسم کو چھپانا ہے۔ مرد کا سطر کم از کم ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے اور عورت کا سطر سوائے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے باقی پورے جسم کا چھپانا ہے۔ نمبر 3 ہمارے پاس ہے قبلہ رخ کھڑے ہونا۔ نماز پڑھتے وقت قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ نمبر 4 ہمارے پاس ہے وقت۔ نماز کو اپنے مقررہ وقت پر پڑھا جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے بچوں ہمارے پاس نیت۔ نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ دل میں نماز پڑھنے کا باقاعدہ ارادہ کر لیا جائے۔ نیت کے الفاظ زبان سے بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم نماز کے ارکان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ارکان جو ہے رکن کی جمع ہے۔ نماز میں درج ذیل ارکان کا ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 1 ہمارے پاس ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ تکبیر کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اور تحریم کے معنی ہے کسی چیز کو حرام قرار دینا۔ تکبیر تحریمہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ نماز شروع کرتے وقت جب ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے تو اس پر ہر قسم کی بات چیت، سلام کا جواب دینا اور بلا عذر یعنی بغیر وجہ کے کوئی اشارہ کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 ہمارے پاس ہے قیام۔ قیام کے معنی ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ نماز میں اس سے مراد یہ ہے کہ نمازی نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور نماز ادا کرے۔ نمبر 3 ہمارے پاس ہے قرأت۔ نماز کے دوران قیام کی حالت میں قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھنا ضروری ہے، اس کو قرأت کہتے ہیں۔ نمبر 4 ہمارے پاس ہے رکوع۔ عاجزی کے ساتھ جھک کر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے جاتے ہیں، اسے رکوع کہتے ہیں۔ رکوع کی حالت میں سر، گردن اور کمر ایک سیدھ میں جھکا دی جاتی ہے اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 ہمارے پاس ہے سجدہ۔
قیام اور رکوع کے بعد انتہائی عاجزی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اسے سجدہ کہتے ہیں۔ نمبر 6 ہمارے پاس ہے آخری قاعدہ، تشہد۔ قاعدہ بیٹھنے کی حالت کو کہتے ہیں اور تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا۔ تشہد میں نمازی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ آخری قاعدہ میں تشہد کے بعد درود اور دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 7 ہمارے پاس ہے سلام۔ تشہد، درود اور دعا کے بعد نمازی سلام کے ساتھ اپنی نماز کا اختتام کرتا ہے۔ اختتام کا مطلب خاتمہ، یعنی نماز کو ختم کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سبق کی اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارا باب دوم میں ایمانیات اور عبادات سے سبق نمبر 2 نماز تھا، اور یہ ہمارا حصہ اول تھا جس میں ہم نے کتاب کی پڑھائی اور اس کی وضاحت کے بارے میں پڑھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو حصہ دوم میں مشقی سوالات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔